سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين الأكرمين وعلى محبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال تعالى إجلالا وإكراما في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم رب صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشهداء محبته وأولياء ملته وعلماء أمته وعلينا معهم أجمعين في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو لے گئی۔ وہ مسجد اقصیٰ جس کے اطراف ہم نے برکتیں نازل فرمائی ہیں تاکہ ہم انہیں ہماری نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے دیکھنے والے ہیں۔ محترم حاضرین کرام، قرآن پاک کی جس مشہور و معروف آیت مبارکہ کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اس کا ایک آسان سا ترجمہ آپ نے سماعت فرما دیا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر پیدا فرمایا۔ اس اعتبار سے بھی خوش نصیب ہیں کہ ان انسانوں میں ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا۔ پھر اس اعتبار سے بھی ہم خوش نصیب ہیں کہ گزشتہ نبیوں کے زمانوں میں بھی اگر ہم پیدا ہوتے تو مسلمان ہی کہلاتے، مگر رب تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ ہم نے اپنے پیارے حبیب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اب امت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خود سرکار عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے۔ 73 فرقے، تو ان 73 فرقوں میں سے جو ناجی فرقہ ہے، جو نجات پانے والا فرقہ ہے، جو کامیاب ہونے والا فرقہ ہے، اس جماعت میں ہمیں پیدا فرمایا، گمراہ جماعتوں میں نہیں پیدا فرمایا، جسے ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، رسول پاک کی سنت پر عمل کرنے والے، صحابہ کی جماعت کو لازم رکھنے والے۔ اب سرکار کے صدقے میں ہمیں بہت ساری سرفرازیاں ملی، رب تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہمیں حاصل ہوئی۔ ان کرم نوازیوں میں سے ایک کرم نوازی کا نام ہے شب معراج۔ اللہ کے ایک کرم نوازی کا نام ہے شب برات۔ اللہ کے ایک کرم نوازی کا نام ہے شب قدر۔ یہ راتیں ہر سال آتی رہتی ہیں، مگر خوش نصیب ہیں وہ لوگ
جو ان راتوں میں احترام کرتے ہیں وہ ان راتوں میں اہتمام کرتے ہیں، ورنہ مسلمانوں میں کئی ایسے لوگ ہیں جو ان راتوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے یا نہیں مانتے۔ حالانکہ صراحت کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ امام بیہقی روایت کرتے ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی رجب کے مہینے کی 27ویں شب کو 12 رکعت نماز اس طور پر پڑھے، 12 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھے کہ ہر 2 رکعت کے بعد التحیات پڑھ کر اٹھتا چلا جائے، 12 رکعت مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرے، ہر 2 رکعت پہ سلام نہ پھیرے، 4 رکعت پہ سلام نہ پھیرے، بلکہ ہر 2 رکعت میں قاعدہ کر کے التحیات پڑھ کے کھڑا ہوتا چلا جائے اور آخر میں 12 رکعت ختم ہونے کے بعد سلام پھیرے، اور نماز ختم ہونے کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھے، 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، تو سرکار فرماتے ہیں رب تبارک و تعالی ایسا عبادت کرنے والے کو 100 سال کی عبادتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کا اور اس رات کا اہتمام کرو، احترام کرو، اس لیے کہ اسی دن میری بعثت ہوئی ہے، میرا اعلان نبوت ہوا، اعلان نبوت، کیونکہ یہ رات معراج کی رات ہے، اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ بہت سارے لوگ اس رات کی رحمتوں سے برکتوں سے محروم ہیں، وہ نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیثیں ہیں یہ ضعیف ہیں۔ ہم کہتے ہیں اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ ضعیف حدیثیں فضائل میں قبول، فضائل میں ضعیف حدیثیں قبول۔ آج کی رات جاگنا ہے، آج کی رات عبادت کرنا ہے، یہ بات فضیلت کی ہے، فرائض کی نہیں ہے، اسلام کے احکام کی نہیں ہے، فرض یا سنت کے درجے کی نہیں ہے، واجب کے درجے کی نہیں ہے، بلکہ آج کی رات اگر کوئی جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، مخصوص نمازیں پڑھتا ہے اور کل کے دن کا روزہ رکھتا ہے، تو یہ نماز پڑھنا بھی نفل ہے اور یہ روزہ رکھنا بھی نفل ہے۔ اس آنے والے دن کا جو روزہ رکھیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب عطا کیا جائے۔ یہ جو فضیلت حاصل ہے یہ نفل ہے، اگر کوئی کرتا ہے ثواب پائے گا، اور اگر کوئی نہیں کرتا گناہگار نہیں ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی کرتا ہے تو ثواب پائے گا، کوئی نہیں کرتا تو گناہگار نہیں ہے، مگر اگر کوئی اس کے خلاف کہتا ہے، اسے غلط کہتا ہے، اسے بدعت کہتا ہے، تو پھر وہ گناہگار ہو۔ تو اس لیے ہم تمام کلمہ گو مسلمانوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس بات پر غور کریں اور اپنے خیال کو صحیح کریں، اس لیے کہ یہ حدیثوں سے ثابت ہے، اور حدیث ضعیف حدیث بھی اگر ہو تو فضائل میں قابل عمل ہے۔ اب اس رات ہوا کیا تھا؟ معراج النبی، شب معراج پہلے تو حدیث شریف کی روشنی میں معراج کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے رجب کی 27ویں شب کو حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہم السلام کو حکم دیا کہ 70,000 فرشتوں کو لے کر جاؤ اور میرے محبوب کو جگا کر میری بارگاہ میں لے کر آؤ۔ حضرت جبریل آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھپھیری بہن ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام
چھت کھول کر اندر داخل ہوئے. سرکار آرام فرما رہے تھے. سرکار کے طلبوں سے حضرت جبریل نے اپنی کافوری پیشانی ملی. سرکار نے آنکھیں کھولی. پوچھا کیا بات ہے جبریل، کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کو یاد فرما رہا ہے، تشریف لے چلیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت جبریل کعبے کے صحن میں آئے، حتیم کعبہ میں آئے. سرکار کے سینے مبارک کو شق کیا گیا، چاک کیا گیا، کھول دیا گیا، اور پھر آپ کے قلب مبارک کو باہر نکالا گیا. کوثر و زمزم و تسنیم سے اسے دھویا گیا، اس میں نور و حکمت کے خزانے بھرے گئے. پھر دوبارہ آپ کے قلب مبارک کو آپ کے سینے مبارک میں رکھ کر آپ کے سینے کو سی دیا گیا. سیون کا نشان، جیسے آپریشن کے بعد سیون کا نشان موجود ہوتا ہے، ایسا ہی نشان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر ہمیشہ موجود رہا. تو وہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام سواری پر سوار کروا کر، اس سواری کا نام براق تھا. براق برق سے بنا ہے. برق کہتے ہیں بجلی کو. بجلی کی رفتار کا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے. بجلی کی رفتار، یہ براق برق سے بنا، بجلی والی سواری. اس سواری پر سوار ہو کر جب چلے تو روایتوں میں آتا ہے کہ تا حد نظر اس کا ایک قدم پڑتا تھا. تا حد نظر کی جو حد ہے وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا. اتنی تیز رفتار سواری پر سوار ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے، کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ کی طرف چلے. مسجد اقصیٰ کی طرف جاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس سے گزر ہوا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر مجھ پر درود پڑھتے ہوئے دیکھا. حضرت موسیٰ سرکار کے آنے پر سرکار کا استقبال کر رہے تھے. سرکار ان کے استقبال کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھے بیت المقدس میں پہنچے. بیت المقدس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں موجود ہوئے. دوسرے انبیاء کرام بھی وہاں پر جمع تھے. وہاں پر تمام انبیاء کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی. انبیاء کرام نے مختصر تقریریں فرمائیں. رسول پاک نے اپنی شان بیان فرمائی. پھر اس کے بعد آسمانوں کے سفر کا آغاز ہوا. حضرت جبریل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہلے آسمان کے پاس پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا. فرشتے نے پوچھا کون ہو؟ کہا میں جبریل ہوں. پوچھا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ کہا کہ ہاں محمد ہیں. پوچھا کیا خود آئے ہیں یا بلایا گیا ہے؟ کہا کہ بلایا گیا ہے. فرشتے نے دروازہ کھول دیا. پہلے آسمان پر پہنچے. حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام نے رسول پاک کا استقبال فرمایا. پھر اس کے بعد دوسرے آسمان کے قریب پہنچے. وہاں بھی دروازہ کھٹکھٹایا. وہاں کے دربان نے بھی اسی طرح سوال و جواب کیا اور اس کے بعد وہاں کا دروازہ بھی کھولا گیا. دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پر پہنچے اسی طرح. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا. پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے استقبال فرمایا اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرکار کا استقبال فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. بیت المعمور کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ یہ آسمانوں میں فرشتوں کا کعبہ ہے. فرشتوں کا کعبہ ہے. جس طرح زمینی کعبے کا طواف انسان بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں، اور جنات میں جو مسلمان ہوتے ہیں وہ بھی اس کا طواف کرتے ہیں، مگر آسمانی کعبہ مخصوص ہے فرشتوں کے لیے. اور فرشتے کتنے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اے حبیب آپ کے رب کی فوجوں کی تعداد کا علم صرف اسی کو ہے. فرشتے کتنے ہیں صرف وہی جانتا ہے. تو اب یہاں اس حدیث میں اس کی ایک انداز سے تھوڑی سی وضاحت کی گئی کہ رسول پاک فرماتے ہیں
کہ بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ جب ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے تو پھر دوبارہ اسے طواف کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس سے آپ اندازہ کریں فرشتوں کی تعداد کیا ہے، فرشتوں کی تعداد کیا ہے۔ آپ کو میں اور ایک روایت کی روشنی میں بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں فرمایا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، دوزخ کو لایا جائے گا۔ کیسے لایا جائے گا؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ دوزخ کو 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 رسیاں بندھی ہوئی ہوں، ہر رسی کو 70,000 فرشتے پکڑ کے کھینچ کے لائیں گے۔ یہاں دوزخ کتنی بڑی ہے اس کا بھی اندازہ ہو رہا ہے، اور فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے اس کا بھی ایک اندازہ ہو رہا ہے۔ تو فرشتے بہت زیادہ ہیں، تو بیت المعمور کا وہ طواف کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے پاس ٹیکا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، حضرت جبریل ساتھ ساتھ ہیں، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو اب یہاں سے حضرت جبریل رک گئے۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کو، وہاں بیری کا درخت ہے جس پر رب تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا ایک عجیب عالم ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہاں حضرت جبریل کی بھی انتہا ہے، اس کے آگے حضرت جبریل بھی نہیں جا سکتے۔ تو وہاں پہنچ کے حضرت جبریل رک گئے، جبریل رک گئے۔ رسول پاک نے فرمایا جبریل آگے بڑھو، آگے چلو۔ تو حضرت جبریل نے جو معروضہ کیا تھا، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ایک شعر میں سمو دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر ایک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلہ بسوزت پرم، یا رسول اللہ اگر میں یہاں سے ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں گا تو تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے، تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے۔ کس کی تجلی کے فروغ سے؟ علماء نے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کے تجلی کے فروغ سے پر جل جائیں۔ اچھا، جب رب تبارک و تعالیٰ کے تجلی کے فروغ سے پر جل جانے کی بات ہے تو حضرت جبریل کو تو یہ چاہیے تھا وہ یہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ میں سید الملائکہ ہوں، میں آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، میں روح الامین ہوں تب بھی میرے پر جل جائیں گے، میں ذو القوت المتین ہوں تب بھی میرے پر جل جائیں گے، میں تمام فرشتوں کا سردار، میں آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائیں گے، تو آپ بھی بچ جائیے۔ حضرت جبریل کو یہ معروضہ کرنا چاہیے تھا، مگر حضرت جبریل نے ایسا کوئی معروضہ نہیں کیا۔ یہیں سے علماء کرام فرماتے ہیں حضرت جبریل نے رسول کو اپنے جیسا نہیں سمجھا، اگر اپنے جیسا سمجھتے تو روک لیتے اور کہتے کہ میں جب جل رہا ہوں آپ کہاں بچیں گے، آپ بھی مت جائیے، رک جائیے۔ نہیں، حضرت جبریل آگے نہیں بڑھے، سرکار کو بھی نہیں روکا، آگے نہ بڑھ کر حضرت جبریل نے یہ بتا دیا کہ میں سرکار کی طرح نہیں، روک کے نہیں، اس سے پتا چلا کہ سرکار کو اپنی طرح نہیں سمجھا، آگے نہیں بڑھے، یہ بتا دیا کہ میں سرکار کی طرح نہیں ہوں، اگر میں سرکار کی طرح ہوتا تو سرکار جیسے آگے بڑھ رہے میں بھی آگے بڑھ جاتا، میں بھی آگے بڑھ جاتا۔ مگر یہاں دیکھو بات اختیار کی، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اے جبریل چلو، اللہ کے رسول جانتے تھے یہ حضرت جبریل کا مقام انتہا ہے، حضرت جبریل اس کے آگے نہیں جا سکتے، مگر اس کے باوجود سرکار نے فرمایا چلو۔ کیا مطلب؟ سرکار یہ فرمانا چاہتے ہیں اے جبریل دیکھو میں جب مکے سے چلا تم میرے ساتھ ساتھ تھے، بیت المقدس میں تم میرے ساتھ ساتھ تھے، آسمانوں کے سفر میں تم میرے ساتھ ساتھ تھے، اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھو کہ میں یہاں سے آگے بڑھ رہا ہوں تو جو لباس میں نے پہنا ہوا ہے، جو چپل میں نے پہنے ہوئے ہیں، جو نالین پاک میں نے پہنے ہوئے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ میری معیت میں میری حفاظت میں آگے بڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو اے جبریل تم بھی آگے بڑھو، تم بھی جلنے سے بچ جاؤ گے۔ یہ حضرت جبریل سے گویا سرکار فرما رہے تھے، مگر حضرت جبریل اپنے مقام کی انتہا سے واقف تھے، اسی لیے معروضہ کر دیا یا رسول اللہ آپ آگے جائیے، میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہاں رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا اے جبریل یہ کیا بات ہے، مکے سے لے کے چلے بیت المقدس تک ساتھ رہے، آسمانوں پر ساتھ رہے، یہ کیسا سفر میں رفاقت ہے، کیسا ساتھ ہے کہ چلتے چلتے بیچ میں ساتھ چھوڑ رہے ہو۔ اگر ساتھ چھوڑنا ہی تھا
تو مکے ہی میں ساتھ چھوڑ دیتا، بیت المقدس میں ساتھ چھوڑ دیتے، بیت المقدس سے کسی بھی طور پر میں اپنے شہر کو پہنچ جاتا، یہاں آسمانوں پہ لا کے تم چھوڑ رہے ہو، میں کہاں جاؤں، میں کہاں جاؤں، کس سے پوچھوں، راستہ کون بتائے گا؟ جب یہاں تک رہنمائی کرنا تھا، اس کے آگے رک جانا تھا، تو لائے کیوں؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا، اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ سرکار آگے کے راستے سے واقف تھے، سرکار آگے کے اچھا یہیں پہ ٹہر کے علماء کرام فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول پاک نے حضرت جبریل سے پوچھا ہے جبریل تمہاری عمر کیا ہے، عمر کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام بولے یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا صحیح اندازہ نہیں ہے، ہاں ایک بات ہے کہ میں چوتھے حجاب میں ایک تارے کو چمکتا ہوا دیکھتا تھا، وہ تارا 70,000 سال میں ایک مرتبہ چمکتا تھا، میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا، اس تارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ سرکار نے فرمایا اے جبریل وہ میں ہی تھا، وہ میرا ہی نور تھا، وہ میرا ہی نور تھا۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ نور محمدی 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ کیوں چمکا کرتا تھا؟ مسلسل اس کی روشنی نظر کیوں نہیں آتی تھی حضرت جبریل کو؟ بات دراصل یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پیدا کیے گئے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق میرا نور۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جب سب سے پہلے آپ کو پیدا فرمایا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ کائنات تھی، نہ کوئی اور چیز، تو اس وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں رہا کرتے تھے۔ عبادت میں قیام بھی ہوتا ہے، رکوع بھی ہوتا ہے، سجدہ بھی ہوتا ہے، قاعدہ بھی ہوتا ہے۔ تو سرکار جب قیام میں ہوتے تھے تو حضرت جبریل کو نظر آتے تھے، جب رکوع اور سجدوں میں چلے جاتے تھے تو نظر نہیں آتے۔ پتا کیا چلا؟ سرکار کی عبادت میں جو رکوع ہوتا تھا، جو سجدہ ہوتا تھا، جو قاعدہ ہوتا تھا، وہ 70,000 سال کا ہوتا تھا، 70,000 سال کا۔ اسی لیے 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ جب سرکار قیام میں کھڑے ہوتے تھے تو حضرت جبریل کو آپ کا نور نظر آتا تھا، آپ کا نور نظر آتا تھا۔ تو سرکار گویا یہ فرماتے ہیں اے جبریل رکنا ہے رک جاؤ، مجھے تمہارے رہنمائی کی ضرورت نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ مکے سے اگر میں تمہارے ساتھ ساتھ چلا تھا تو تمہارے رہنمائی کی مجھے ضرورت نہیں تھی، بیت المقدس میں تمہارے رہنمائی کی مجھے ضرورت نہیں تھی، آسمانوں پر تمہارے ساتھ کی مجھے ضرورت نہیں تھی، تم ساتھ تھے، ہو سکتا ہے تمہاری اپنی کوئی ضرورت ہو، تمہاری اپنی کوئی مصلحت ہو، تم ساتھ ساتھ تھے، اللہ کا حکم تھا تم ساتھ ساتھ تھے، میری کوئی ضرورت نہیں تھی کہ تم ساتھ چلو، اب یہاں رکتے ہو تو رک جاؤ، آگے کا راستہ میرا دیکھا بھالا ہے، میں آگے جا سکتا ہوں، میں آگے جا سکتا ہوں۔ نتیجے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے، آواز آتی گئی ادنو منی، مجھ سے قریب آؤ، مجھ سے قریب آؤ۔ سرکار قریب جاتے گئے، کہاں تک کتنا قریب گئے تو قرآن کریم کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ سرکار رب تبارک و تعالیٰ سے 2 کمانوں کے ملنے کے فاصلے تک یا اس سے بھی زیادہ قریب پہنچے، یعنی بالکل رب تبارک و تعالیٰ کے قریب میں پہنچ گئے۔ جب قریب میں پہنچے تو ہوتا کیا ہے؟ ایک طریقہ ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم کیا ہے، وہ تعلیم کیا ہے کہ سرکار نے فرمایا تحابوا تحابوا، کہ تم آپس میں جب ملاقات کرو تو ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہو، تحفہ دیتے رہو، اس سے محبتیں بڑھتی رہیں گی۔ تو تحفہ کیا دیں گے آپ؟ تحفہ عام طور پر کوئی چیز خرید کے آپ دیتے ہیں، کوئی کھانے والی چیز، کوئی رکھنے والی چیز، کوئی استعمال کی چیز، مگر ہوتا کیا ہے وہ تحفہ جو آپ پیسوں سے خرید کے دیتے ہیں وہ ایک وقت تک آپ کے کام آتا ہے، اس کے بعد وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ مگر سرکار نے ایک ایسے تحفے کے بارے میں فرمایا، قرآن کریم بھی کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو تم ویسا ہے اس سے بہتر تحفہ لوٹاؤ، یا کم سے کم جیسا تحفہ تم کو دیا گیا ہے ویسا ہی تحفہ تم اس کو لوٹاؤ۔ یہ تحفہ کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں ملاقات کے وقت میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو سلام کرنا یہ تحفہ ہے، اور یہ ایسا تحفہ ہے کہ آپ نے
اگر 100 روپے کی مٹھائی کسی کو تحفے میں دی، وہ کھا لیے ختم ہو جاتی ہے، مگر جب تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ دیتے ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم دعا کرتے ہو سامنے والے کے حق میں کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو۔ یہ ایسا تحفہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، صبح میں بھی سلامتی ہو، دوپہر میں بھی سلامتی ہو، آج بھی سلامتی ہو، کل بھی سلامتی ہو، زندگی بھر سلامتی ہو، خبر میں جاؤ تو وہاں بھی تم پر سلامتی ہو، میدان محشر میں اٹھو وہاں بھی تم پر سلامتی۔ سلام ایک ہے مگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلامتی کی دعا کا تحفہ وہ تم تک پہنچا رہا ہے۔ تو یہ تحفہ دینے کا طریقہ رسول پاک نے ہمیں تعلیم فرمایا۔ تو اب دیکھو سرکار بارگاہ رب العزت میں پہنچے، یہاں بھی کچھ تحفہ پیش کرنا ہے، تو سرکار اللہ کی بارگاہ میں سلام کا تحفہ تو نہیں پیش کر سکتے، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ خود سلام ہے، وہی تو سلامتی دینے والا ہے، تو اس کو السلام علیکم نہیں کہا جا سکتا، تو پھر اب کیا کریں؟ تو سرکار نے فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ جملہ بدنی اور مالی عبادتیں تیری بارگاہ میں تحفہ، عبادتوں کا تحفہ پیش کیا۔ اب اللہ کے پاس سے جوابی تحفہ کیا آیا؟ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں۔ سرکار نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ملاقات کے ابتدائی معاملے میں یہ جو گفتگو ہو رہی تھی فرشتے سن رہے تھے، آواز فرشتوں تک آ رہی تھی۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملاقات کے دوران دیے جانے والے اس تحفے اور جوابی تحفے کو اور فرشتوں کی گواہی کو اتنا پسند فرمایا کہ اس کو نماز کا جز بنا دیا۔ جب تک آپ اتحیات نہیں پڑھتے نماز مکمل ہوتی ہی نہیں، اتحیات بنا دیا، اتحیات کو نماز کا جز بنا دیا۔ مگر یہاں پر ٹھہر کر میں آپ کی توجہ ایک اور بات کی طرف مبذول کرواتا چلوں۔ جب اللہ نے فرمایا تھا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو سرکار نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام۔ اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ انبیاء کرام اللہ کے نیک بندے ہیں یقینی طور پر، صحابہ کرام جن کو صحبت رسول کے لیے چن لیا گیا یقینی طور پر اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء کرام اللہ کے نیک بندے ہیں۔ عام مسلمان کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ عام مسلمانوں میں کوئی یہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ میں نیک ہوں، اللہ کے کرم سے امید رکھ سکتا ہے کہ اللہ اسے نیکوں میں شامل فرما دے، مگر نیک ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو اکثریت ہم جیسے گناہگاروں کی ہے۔ جب اکثریت ہم جیسے گناہگاروں کی ہے تو سرکار نے صرف نیک لوگوں کا ذکر کیوں فرمایا؟ سرکار نے یہ کیوں فرمایا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو؟ وعلی عباد اللہ المذنبین بھی کہہ دیتے، اللہ کے گناہگار بندوں پر بھی سلام ہو تو ہم گناہگار بھی شامل ہو جاتے۔ تو علماء کرام نے رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کے رسول نے نیک لوگوں کو تو ظاہر فرما دیا کہ اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو، مگر ہم گناہگاروں کو بھی فراموش نہیں کیا، ہم گناہگاروں کو نہیں بھلایا، بلکہ سرکار نے کیا فرمایا السلام علینا،
ہم پر سلامتی ہو، لفظ ہم نے پورے گناہگاروں کو گویا اپنی کالی کندھی میں چھپا لیا۔ وہ سرکار یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ گناہگار اس قابل نہیں ہے کہ ان کو دکھایا جائے، اس لیے ان کو چھپا لیا، اور جو نیک تھے، دکھائے جانے کے قابل تھے، ان کو ظاہر کر دیا، فرما دیا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ تو خیر یہ ملاقات کا ابتدائی معاملہ تھا۔ اب اس کے بعد کیا راز و نیاز ہوئے، کیا گفتگو ہوئی رب تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اکرم کے درمیان؟ اللہ نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کرنا تھا وحی فرما دی، جو بولنا تھا بول دیا۔ کیا فرمایا؟ ظاہر نہیں فرمایا، ظاہر نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ راز و نیاز کی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کو نہیں بتلائی جاتی۔ اتحیات میں جو ہوا تھا ہمارے فائدے کا تھا، بتا دیا۔ اب اس کے بعد اور کیا ملا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے 50 نمازیں فرض فرما دی، 50 نمازیں۔ یہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے سفر میں چلے۔ واپسی کے سفر میں چلتے چلتے چھٹے آسمان پر جب پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے کیا تحفہ دیا؟ رسول پاک نے فرمایا کہ 50 نمازیں دن اور رات میں فرض فرمائی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، مجھے اندازہ ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ کی امت دن اور رات میں 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، لہذا میرا معروضہ ہے کہ آپ جائیے اور نمازیں کم کروائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بارگاہ رب العزت میں پہنچے، اللہ تعالیٰ سے معروضہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ 45 نمازیں لے کے حضرت آ رہے تھے، پھر حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ 5 نمازیں کم کر دی گئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ بولے کہ آپ کی امت 45 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی، جائیے اور کم کروائیے۔ رسول پاک پھر واپس گئے، اللہ تعالیٰ نے پھر 5 نمازیں کم کر دی، 40 ہو گئی۔ حضرت موسیٰ بار بار بھیجتے رہے، اس طرح 9 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے، نمازوں میں کمی کرواتے رہے، 50 کی 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ بولے کہ آپ کی امت دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ حضرت موسیٰ جو بولے تھے آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہم پڑھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو خیر حضرت موسیٰ نے کہا کہ جائیے اور کم کروائے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے۔ شرم اس لیے آتی ہے کہ جب بھی گیا 5 نمازیں کم ہوئی، ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہوتی گئی، ہوتے ہوتے اب 5 رہ گئی ہیں۔ اب جانے کا مطلب یہ ہوا کہ پورا معاملہ صاف کر دیا جائے، مجھے شرم آتی۔ تو اسی وقت رب تبارک و تعالیٰ نے ندا کی، فرمایا اے حبیب ما یبدل القول لدی، میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی، میں جو بول دیتا ہوں بول دیتا ہوں۔ میں نے 50 کہا تھا، آپ کی سفارش پر میں نے 5 کر دیے ہیں، مگر میرا بول بدلنے والا نہیں، میری بات تبدیل ہونے والی نہیں۔ آپ کی امت پڑھے گی 5، میں ثواب دوں گا 50 کا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قانون بنا دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب۔ حدیث پاک میں ہے بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے، جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اس 1 نیکی پر 10 نیکیوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو لکھا نہیں جاتا، جب بندہ گناہ کر لیتا ہے تو 1 ہی گناہ لکھا جاتا ہے، نیکیاں 10 گنا بڑھ جاتی ہیں، گناہ جہاں تہاں رہ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے قانون بنا دیا،
اللہ نے فرما دیا آپ کی امت پڑھے گی 5، میں ثواب دوں گا 50 کا، ایک نیکی پر 10 کا ثواب، ایک نیکی پر رسول پاک۔ اچھا اب یہاں ٹھہر کر میں آپ سے سوال کروں، یہ جو پورا واقعہ ہوا، سرکار گئے، 50 نمازیں فرض ہوئی، واپس حضرت موسیٰ کے پاس آئے، حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، جائیے کم کروائیے۔ گئے، اللہ نے 5 کم کر دی، دوسری مرتبہ گئے 5، تیسری مرتبہ پھر 5، چوتھی مرتبہ پھر 5، اس طرح 9 مرتبہ 5 5 5 کم کرتے کرتے آخر میں 5 رہ گئے۔ اللہ کو تو معلوم تھا نا کہ حضرت موسیٰ بار بار بھیجیں گے اور میں 5 5 کم کر کے 5 پہ لاؤں گا، تو اللہ نے پہلے ہی 5 نمازیں فرض کیوں نہیں کی؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں رب تبارک و تعالیٰ سے ایک معروضہ کیا تھا۔ معروضہ کیا، کیا معروضہ کیا؟ ربی ارینی، اے رب مجھے اپنا دیدار کروا، اپنے آپ کو مجھے دکھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، ہرگز تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے۔ ہاں دیکھنے کی تمنا ہے تو ایک کام کرو، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اے موسیٰ پہاڑ کو دیکھو۔ پہاڑ پر میں اپنے صفت کی ایک چھوٹی سی تجلی ڈالوں گا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا، میری تجلی کے ڈالنے کے بعد وہ پہاڑ اگر اپنی جگہ برقرار رہا تو ان قریب تم مجھے دیکھ لو۔ کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھنے لگے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذات کی نئی صفت کی ایک چھوٹی سی تجلی جو سوئی کے ناکے کے برابر تھی۔ سوئی کا ناکا، وہ سوراخ جس میں تاگا پروتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق وہ تجلی سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے برابر تھی۔ چھوٹے سے ناکے کو کروڑ حصوں میں تقسیم کرو تو ایک حصہ جو چھوٹا سا بنتا ہے، اتنی چھوٹی سی تجلی اللہ نے کوہ طور پہ ڈالی۔ حضرت موسیٰ کوہ طور کو دیکھ رہے تھے، مگر اس تجلی کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ پہاڑ جل گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بعد میں حضرت موسیٰ کو جب افاقہ ہوا، ہوش آیا، تو رب تبارک و تعالیٰ کے صفت کی اس تجلی کے دید کا یہ نتیجہ نکلا کہ آپ کے آنکھوں میں بے پناہ طاقت آ گئی، ایسی طاقت آ گئی کہ کسی پتھر کو دیکھتے تو پتھر ریزہ ریزہ ہو۔ اب لوگوں میں رہنا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، جس کو دیکھیں گے وہ جل جائے گا۔ تو اللہ کے حکم سے صالحین کے پیراہن کا آپ نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈال دیا۔ اب یہ جب نقاب ڈال کے اپنے گھر کو آئے، حضرت صفورہ آپ کی زوجہ محترمہ، انہوں نے پوچھا یہ پردہ کیسا، یہ نقاب کیسا؟ حضرت موسیٰ بولے کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کے صفت کی تجلی کا دیدار کر کے آ رہا ہوں، اور میرے آنکھوں میں ایسی طاقت آ گئی ہے کہ میں جس چیز کو دیکھتا ہوں وہ چیز جل جاتی ہے، وہ چیز جل جاتی ہے، اگر میں تمہیں دیکھوں گا تو تمہاری آنکھیں چلی جائیں۔ تو حضرت صفورہ نے کہا یہ کیسا معاملہ ہے کہ شوہر بیوی سے پردہ کرے؟ آپ پردہ ہٹائیے میں دیکھوں۔ پردہ ہٹائیے۔ حضرت
موسیٰ پردہ ہٹانے کے لیے تیار ہوئے، ادھر حضرت صفورہ نے بھی دیکھنے کے لیے تیاری کر لی۔ تیاری کیا کرنا تھا؟ دیکھنے کے لیے انہوں نے اپنی ایک آنکھ بند کر دی۔ حضرت موسیٰ نے پردہ اٹھایا، انہوں نے ایک آنکھ سے دیکھا، حضرت موسیٰ کے آنکھ کی تجلی پڑی تو یہ آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ جیسے ہی بینائی چلی گئی، اس کو بند کیا، یہ کھولا، اس سے دیکھا، لذت لی۔ پھر اس کے بعد جب اس آنکھ کی بینائی چلی گئی، اس کو بند کر کے اسے کھولا تو بینائی واپس آ چکی۔ کیا مطلب؟ جو لے رہا ہے وہ دینا بھی جانتا۔ حضرت موسیٰ کے آنکھوں میں یہ جو طاقت تھی ایک عرصے دراز تک رہی، مگر اس کے باوجود آگے چل کر آپ کی بینائی دیکھنے کی قوت کا عالم کیا تھا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اندھیری رات میں کالی چٹان پر کالی چیوٹی کو چلتا ہوا 15 میل کے فاصلے سے دیکھ لیتے، 15 میل کے فاصلے سے۔ اب سوچو، جنہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی صفت کی چھوٹی سی تجلی انڈائریکٹ دیکھی، ڈائریکٹ نہیں، پہاڑ پہ تجلی گری، پہاڑ کو دیکھا تو بینائی اتنی تیز ہو گئی کہ 15 میل دور سے اندھیری رات میں کالی چٹان پر کالی چیوٹی کو چلتا ہوا دیکھ لیتے تھے۔ تو اب جنہوں نے معراج کی رات جی بھر کے دیکھا، نظر بھر کے دیکھا، اطمینان کے ساتھ دیکھا، ان کی بینائی کا عالم کیا ہوگا؟ غیب کا کون سا ایسا گوشہ ہوگا جو سرکار کی نظروں سے چھپا ہوا ہو؟ دنیا کا کون سا ایسا حصہ ہوگا جو سرکار کی نظروں سے پوشیدہ ہو؟ سرکار پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اولین کو بھی دیکھ رہے ہیں، آخرین کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ دلائل بہت سارے ہیں، وقت کا خیال کرنا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کی جو دیدار کی حسرت تھی وہ حسرت ہی رہی، تمنا پوری نہ ہوئی، اس لیے کہ دیدار ہوا ہی نہیں۔ پہاڑ پہ تجلی پڑی، وہ بھی صفت کی۔ حضرت موسیٰ نے پہاڑ کو دیکھا، ڈائریکٹ تجلی کو بھی نہیں دیکھا، بے ہوش ہو گئے تھے۔ آج حضرت موسیٰ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ حضرت موسیٰ بار بار میرے نبی کے آنکھوں کا دیدار کرتے رہیں، جن آنکھوں نے مجھے دیکھا، جن آنکھوں نے بار بار حضرت موسیٰ بھیج رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کی بارگاہ میں جب بھی سرکار گئے، دیکھا کہ نہیں دیکھا، دیکھتے چلے گئے، دیکھ کے لوٹ رہے ہیں، تو دید کی تجلیہ سرکار کی آنکھوں میں، ان آنکھوں میں سرکار کی اللہ کی تجلیوں کو حضرت موسیٰ دیکھ کر لطف اندوز ہوتے جا رہے ہیں اور مقام مرتبہ پاتے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت رب تبارک و تعالیٰ کو سرکار نے معراج کی رات دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اس بارے میں صحابہ کرام میں بھی دو مختلف جماعتیں ہیں۔ کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں، رسول پاک نے اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ کچھ صحابہ کہتے ہیں اللہ کا دیدار ہوا، اللہ کا دیدار ہوا۔ تو اہل سنت و جماعت کا موقف یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے معراج کی رات اللہ کا دیدار کیا، اللہ کا دیدار کیا۔ قرآن پاک سے استدلال سورہ والنجم کے پہلے رکوع میں جہاں واقع معراج بیان کیا گیا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ بہتی بھی نہیں اور حد سے آگے بڑھی بھی نہیں۔ سرکار کی نگاہ بہتی بھی نہیں، جس چیز کو دیکھنا ہے اسی کو دیکھا، رب تبارک و تعالیٰ ہی کو دیکھا، حد سے آگے بھی نہیں بڑھی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، جو دیکھا دل نے اسے نہیں جھٹلایا۔ دل سے یقین ہو گیا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہی رب تبارک و تعالیٰ ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہے۔
تو بہرحال اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ سرکار نے معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل کیا. یہ شرف دیدار حاصل کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر پورے آسمانوں پر انبیاء کرام سے ملاقاتیں کرتے ہوئے واپس اپنے کاشانے پر تشریف لائے تو ابھی زنجیر ہل رہی تھی، بستر گرم تھا. زنجیر ہل رہی تھی، بستر گرم. اسی لیے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے ایک تھوڑے سے وقت میں. حالانکہ سفر بڑا لمبا تھا، زمین سے آسمان تک کا سفر 500 سال کا. پہلے آسمان کی موٹائی، آسمان کے نچلے کنارے سے اوپر کے کنارے تک کا جو سفر ہے وہ 500 سال کا. پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال، دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال، پھر اوپر 500 سال، پھر آسمان کی موٹائی 500 سال. اب اس اعتبار سے دیکھتے چلے جائیے، اتنا لمبا سفر. پھر آگے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے آگے قاب قوسین کی منزل تک، اتنا لمبا سفر کر کے واپس بھی آ گئے. مگر رات کا ایک مختصر سا وقت گزرا تھا، رات کا ایک مختصر سا حصہ گزرا تھا، کوئی لمبی رات نہیں گزری تھی. اور یہی سرکار کے جسمانی معراج کی دلیل بن گئی. سرکار کا اس مختصر سے وقت میں اتنے لمبے سفر سے واپس آنا یہ سرکار کے جسمانی معراج کی دلیل بن گئی. اس لیے کہ اگر کوئی خواب کی بات کرے، اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے خواب میں آج مکے کا دورہ کیا، مکے میں جا کے میں نے عمرہ کیا، وہاں سے مدینہ طیبہ گیا، مدینہ طیبہ میں میں نے حاضری دی، 8 دن وہاں رہا، 40 نمازیں میں نے مسجد نبوی میں ادا کی، اور میں واپس آ گیا صبح ہونے سے پہلے. رات میں سو گیا تھا، گیا اور پھر صبح سے پہلے واپس آ گیا. تو آپ کہیں گے ہو سکتا ہے، ممکن نہیں، ناممکن نہیں. خواب میں کوئی بھی جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، کتنا بھی وقت گزار کے آ سکتا ہے، خواب میں ممکن ہے. مگر اگر کوئی یہ کہے کہ میں جاگتے میں ابھی عشاء کے بعد کعبۃ اللہ گیا تھا، میں نے عمرہ ادا کیا، وہاں سے مسجد نبوی گیا، میں نے زیارت کی اور فجر سے پہلے گلبرگہ آ گیا، تو آپ بولیں گے اتنے مختصر سے وقت میں یہ ناممکن ہے. بات خواب کی ہو تو کوئی انکار نہیں کرتا. جاگتے میں جانے کی بات ہو، جسم کے ساتھ جانے کی بات ہو تو لوگ انکار کر دیں گے. سرکار نے جب واقعہ معراج بیان کیا تو کفار و مشرکین نے انکار کر دیا. انکار کا سبب کیا تھا؟ وہ جانتے تھے کہ سرکار خواب کی بات نہیں کر رہے ہیں. اگر خواب کی بات کرتے اور سرکار یہ فرماتے کہ میں خواب میں بیت المقدس گیا تھا، خواب میں میں نے آسمانوں کی سیر کی ہے، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا ہے، سدرۃ المنتہا کے آگے میں گیا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار خواب میں کرتے آ رہا ہوں، تو کوئی بھی ذی عقل اس کا انکار نہ کرتا. یہاں سرکار نے چونکہ جسمانی سفر کی بات کی تھی اس لیے لوگ انکار کرنے لگے. لوگوں کا انکار خود بتا رہا ہے کہ یہ سرکار کا جسمانی سفر ہے. جسمانی سفر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے معراج کی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نہیں کھویا، اپنے پاس موجود پایا. اس کا کیا جواب ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار کو ایک نہیں 34 معراجیں ہوئی. 34 معراجوں میں سے 33 معراجیں روحانی خواب کے ذریعے، اور ایک معراج جسمانی جو آج کی شب. ایک معراج جسمانی ہے. حضرت عائشہ کا یہ فرمانا کہ وہ معراج کی رات سرکار کو اپنے پاس پائی، یہ کسی روحانی معراج کی بات ہو، جسمانی معراج کی بات نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ جسمانی معراج کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ام ہانی کے گھر میں تھے، حضرت عائشہ کے پاس نہیں تھے. دوسری بات، معراج ہجرت سے پہلے ہوئی اور حضرت عائشہ ہجرت کے بعد ودا ہو کے سرکار کے گھر میں آئی.
تو پتہ چلا کہ حضرت عائشہ کی روایت آج کے رات والی معراج کی بات نہیں ہے، جسمانی معراج کی بات نہیں ہے، بلکہ کسی اور معراج کی بات ہے جو 33 معراجوں میں سے ایک ہے، جو صرف روحانی تھی، خواب کی تھی، خواب کی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو معراج میں بلایا گیا اس کی حکمت کیا تھی؟ حکمت ویسے مختلف حکمتیں علماء کرام بیان فرماتے ہیں، ایک دو تین حکمتیں بیان کرتا ہوا اپنی گفتگو کو سمیٹ لینے کی کوشش کروں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی قوم کی جانب سے بڑی تکلیف میں تھے، لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، لوگ مان نہیں رہے، طبع نازک پر گرانی تھی، قلب مبارک پر بہت پریشانی تھی۔ آپ در یتیم پیدا ہوئے تھے، پیدائش سے پہلے والد کا سایہ سر سے اڑ گیا تھا۔ سرکار کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سرکار کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے پردہ کی۔ اس کے بعد آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی، حضرت عبد المطلب، وہ بھی چلے گئے۔ پھر حضرت ابو طالب نے سرپرستی کی، حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمت بندھی، حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان تمام حالات میں سرکار کبیدہ خاطر تھے، بحیثیت بشر بہت پریشان تھے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حبیب، بہت پریشان ہو، کبیدہ خاطر ہو، غم میں ڈوبے ہوئے ہو، آؤ ہمارے دیدار کی لذتوں سے اپنے دل کو فرحاں و شاداں کر کے جاؤ، معراج میں بلا دیا۔ دوسری حکمت علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کے مالوں کو اور ان کی جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ ہماری جانیں بھی اللہ نے لے لی، ہمارے مال بھی، بدلے میں کیا دے گا؟ جنت۔ جنت ہمارے جانوں اور مالوں کی قیمت۔ یاد ہے کب آپ نے اپنی جان کو اور اپنے مال کو اللہ کے لیے بیچا تھا، اللہ کے ہاتھ پہ بیچا تھا؟ یاد نہیں۔ اس لیے یاد نہیں ہے کہ ہم اس بیچنے کے وقت میں سامنے نہیں تھے۔ ہمارے وکیل، ہمارے ذمہ دار، ہمارے کفیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو مکمل کیا۔ بیچنے والا بندہ، خریدنے والا اللہ، قیمت جنت، اور بیچنے والوں کی جانب سے وکیل رسول عربی، اور وکیل جو ہوتا ہے، وکیل کی بات آپ کی بات ہوتی ہے۔ آپ کا جو وکیل ہے، وکیل جو کچھ آپ کی جانب سے کہتا ہے وہ آپ کی بات ہو۔ شادی کے موقع پہ آپ دیکھتے ہیں دلہے کے سامنے دلہن آ کے نہیں بیٹھتی، وکیل آتا ہے، دلہن کا وکیل۔ اب وکیل جو کہتا ہے گویا وہ دلہن کی بولی ہے۔ وکیل نے اگر قبول کر لیا تو گویا دلہن نے قبول کر لیا۔ اور ایک مثال سے سمجھاتا چلو کہ آپ یہاں گلبرگہ میں ہیں، حیدرآباد میں آپ نے کوئی ایک مکان خریدا ایک وکیل کے ذریعے سے۔ وکیل گیا، اس نے مکان دیکھا، آپ کی طرف سے وہ مکان خرید لیا، تو وکیل کا خریدنا آپ کا خریدنا ہو۔ کل کے دن آپ جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں، میں نے نہیں دیکھا تھا، وکیل نے دیکھا تھا، لہذا میں ابھی کینسل کرتا ہوں، نہیں کہہ سکتے۔ وکیل کا دیکھنا آپ کا دیکھنا۔ تو ایسے ہی جنت جو قیمت کے طور پر ہمارے جان اور مال کے بدلے میں ہم کو دی جانے والی ہے، ہم نے اس جنت کے گھر کو دیکھا نہیں تھا، تو اللہ نے فرمایا، اے حبیب تم امت کے وکیل ہو، آؤ اور آپ کی امت کے جان اور مال کے بدلے میں جو جنت میں دینے والا ہوں وہ دیکھ کے جاؤ۔ معراج میں بلا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ بھی نگاہوں میں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام
کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس کو بلند مقام میں اٹھا لیا۔ بات کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ سے معروضہ کیا، اے اللہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے پوچھا کہ یقین نہیں؟ کہا کہ یقین تو ہے، مگر میں جب موت سے گزروں گا تو یقین میں اور اضافہ ہو جائے۔ تو اللہ نے کچھ لمحات کے لیے ان پر موت طاری کی، پھر زندہ کر دی۔ پھر انہوں نے معروضہ کیا الہ العالمین میں دوزخ کا مشاہدہ کرنا چاہوں۔ اللہ نے پوچھا کیا دوزخ یقین نہیں؟ کہا یقین تو ہے، مگر آنکھوں سے دیکھ لوں گا تو یقین بڑھ جائے گا۔ تو اللہ نے ایک فرشتے کے ذریعے بھیجا اور دوزخ کے اوپر سے آپ کو گزار دیا، دوزخ کے اوپر سے گزار دیا۔ اب اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے معروضہ کیا الہ العالمین میں جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے پوچھا کیا جنت پر یقین نہیں؟ کہا کہ یقین تو ہے، مگر آنکھوں سے دیکھ کے اور یقین میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرشتے کے ساتھ بھیجا، حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں گئے، پوری جنت کی سیر کر لی۔ جب پوری جنت کی سیر مکمل ہوئی، اب وہاں سے نکلنے کا موقع آیا تو فرشتے نے کہا چلیے حضرت وقت ہو گیا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام بولے میں جنت سے نکلنے والا نہیں۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ دیکھو اللہ کا قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، میں نے موت کا مزہ چکھ لیا۔ اللہ کا قانون ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہے، میں دوزخ کے اوپر سے گزر کے آ گیا۔ اب اللہ کا یہ بھی قانون ہے کہ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، جنتیوں کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ اب میں جنت میں آ گیا ہوں، نکالتے کیسا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا کہ ادریس کو جنت میں رہنے دو، ادریس کو جنت میں رہنے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے ابھی واقعہ معراج میں سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھے آسمان پر حضرت ادریس نے استقبال کیا تھا۔ ارے وہ تو جنت میں ہے، جو جنت میں ہے فرشتے کے نکالنے سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اب یہاں چوتھے آسمان پہ آ کے کیسا استقبال کیے؟ تو علماء فرماتے ہیں خود سے نکلنا اور ہے، نکالا جانا اور۔ وہاں سے نکالا نہیں گیا، خود سے نکلتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں۔ اچھا ایک مرتبہ اتفاق یہ ہوا کہ میں نے کسی معراج کے موقع پر یہ واقعہ بیان کیا، میرے بعد تقریر تھی ہمارے استاد محترم عمدۃ المحدثین حضرت مولانا محمد خواجہ شریف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اسی واقعے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ آپ نے ابھی مولانا سے ابھی حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ سنے ہیں، مگر ایک بات اور آپ سن کے چلیے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت ادریس جب کبھی جنت کے کسی محل میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو روک دیا جاتا ہے۔ جنت میں ضرور ہے، مگر جنت کے کسی محل کے اندر جانے کی ان کو اجازت نہیں۔ جب وہ پوچھتے ہیں کیا بات ہے، میں جب جنت میں آ گیا ہوں تو مجھے جنت کے اندر محل میں جانے کیوں نہیں دیا جاتا؟ تو فرشتے کہتے ہیں یہ جنت کے محل کے دروازے اسی وقت کھلیں گے جب نبی آخر الزماں تشریف لائیں، سرکار آئیں گے تو کھلیں۔ تو بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت بھی دیکھی، جنت کی نعمتیں بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھا، دوزخ کا مشاہدہ بھی کیا، یہ سب ہوا، مگر آ کے دنیا والوں کو بتا نہیں سکے، رک گئے، وہیں رک گئے۔ جنت کیسی ہے، جنت کی نعمتیں کیسی ہیں، دنیا والوں کو آ کے بتا نہیں سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا اے حبیب آؤ، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو، جا کے امت کو بتا دو کہ جنت میں کیسی کیسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار فرمائی ہیں، دوزخ میں بد نصیبوں کے لیے کیسے کیسے عذاب رکھے گئے ہیں۔ تو معراج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت کی نعمتیں، جنت کی جو خوبیاں ہیں دکھا کر امت کو بتانے کے لیے بلایا گیا۔ اب سوال یہ ہے، آخری سوال، کہ مکے سے سیدھا آسمانوں پہ کیوں نہیں لے جایا گیا؟ بیت المقدس لے جا کے آسمانوں پہ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں کیا حکمت اور مصلحت؟
علماء کرام فرماتے ہیں ایک تو انبیاء کی امامت کو ظاہر کرنا تھا، بیت المقدس میں تمام انبیاء کو جمع کیا گیا، سرکار پہنچے، سرکار نے نماز پڑھائی، سب کی امامت کی، امام الانبیاء، یہ ظاہر کرنا تھا۔ دوسرا، اگر سرکار کو سیدھا کعبے سے آسمانوں پہ لے جایا جاتا، واپس آنے کے بعد سرکار کہتے میں یہاں سے آسمان دنیا پہ گیا، وہاں سے دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ، میں نے آسمانوں پہ یہ چیزیں دیکھی، فرشتوں کو اس حالت میں دیکھا، تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگوں نے دنیا دیکھی ہے، آسمانوں کو نہیں دیکھا۔ آسمان کے اوپر کیا ہے لوگوں نے نہیں دیکھا۔ تو سیدھا آسمانوں پہ کعبے سے لے جانے کے بجائے بیت المقدس لے جا کے انبیاء کی امامت کروا کے وہاں سے آسمانوں پہ لے جانے میں حکمت یہ تھی کہ سرکار نے جب آ کے فرمایا کہ میں یہاں سے بیت المقدس گیا تھا، تو ہم لوگوں میں کئی لوگ ایسے تھے جو تجارتی سفر میں بیت المقدس جا چکے تھے، جو مسجد اقصیٰ کو دیکھ چکے تھے۔ ان لوگوں نے نشانیاں پوچھی کہ بیت المقدس کی نشانیاں بتاؤ۔ اچھا، اب آپ بتائیں، کوئی بڑے مقام و مرتبے والا آدمی، کوئی بڑی شان والا کسی جگہ جاتا ہے تو کیا وہ نشانیاں تلاش کرنے جاتا ہے کہ بیت المقدس میں کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے فانوس لٹکے ہوئے ہیں، کتنے روشنی کا کتنا اہتمام ہے، اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کے ستون کتنے ہیں، وہ گننے کے لیے جاتے ہیں؟ وہ تو اہم جو مقصد ہے اس طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اب جب لوگوں نے سوال کیا کہ اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں تو اس کی نشانیاں بتاؤ، تو رب تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کی نگاہوں کے سامنے بالکل ٹی وی کے اسکرین کی طرح کر دیا۔ سرکار ایک ایک نشانی دیکھتے جاتے تھے اور بتاتے جاتے تھے، اور لوگوں کو یقین ہوتا جاتا تھا۔ یقین ہونے کے باوجود بھی کفار و مشرکین نے اس کا انکار کیا، محض اس لیے انکار کیا کہ ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی تھی، ان کے کان حق سننے سے بہرے ہو گئے تھے، ان کی آنکھیں حق دیکھنے سے اندھی ہو گئی تھی، ان کے دل حق قبول کرنے سے بہرے اور گونگے ہو گئے تھے۔ تو بہرحال رب تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، ان کا چاہنے والا بنایا، اور ان کے صدقے میں ملنے والی ایسی مقدس راتوں میں عبادتیں کر کے اپنا مقدر سنوارنے والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ الہ العالمین ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہمیں گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرما، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے احکام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے نبی کے سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین عزت کی، ایمان کی، سلامتی کی، صحت و عافیت کی لمبی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت نصیب فرما۔ الہ العالمین جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما، جو غریب ہیں الہ العالمین ان کی غیب سے مدد فرما، ان کے لیے معاش کے ذریعے پیدا فرما دے۔ الہ العالمین ہم سبوں کی کمائیوں میں برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین جو بن بیاہی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جو بن بیاہے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی شادیوں کا انتظام فرما دے، ان کی بہترین سے بہترین جوڑے ان کے لیے عنایت فرما دے۔ الہ العالمین جس کی جو ضرورت، جو اپنے دلوں میں مقصد لے کر آئے ہیں، ان کے تمام مقاصد کو پورا فرما، ان کے ضرورتوں کی تکمیل فرما۔ الہ العالمین کرم فرما، رحم فرما، میدان محشر میں سرکار کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔ ختم پڑھا جائے گا، تشریف رکھیں۔